آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں پاکیزہ ترین، تمہارے درجات میں بلند ترین، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے اچھا، اور تمہارے لیے اس بات سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمن سے آمنا سامنا کرو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ اتنی زیادہ فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کی ہیں۔ سارے عمل ہی بہترین ہیں، دین کا کوئی بھی عمل کر لیں سارے بہترین ہیں، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی خرچ کرنا اور دیگر اعمال ان کا تذکرہ بھی کر دیا، اور میدان جنگ کے اندر دشمن کے خلاف کھڑے ہو کر لڑنا اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ سارے عمل بڑے قیمتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس انداز سے بیان کیا، شاید کہ کوئی اور مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں، کوئی اور عبادت ایسی ہے بھی نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اپنایا ہو کہ میں تمہیں اس طرح کا عمل بتاؤں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں، جو پہلے ہی بڑے حریص تھے کہ کوئی نہ کوئی عبادت ملے، ہم عبادت کریں، ہمیں درجات حاصل ہوں، ہمیں بلندیاں حاصل ہوں، دنیا کا فائدہ بھی آخرت کا فائدہ بھی، تو فوری طور پر کہنے لگے کیوں نہیں، بتائیے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بالکل جامع ترین کلمات دیے گئے تھے، ایک لفظ آپ بولتے تھے بہت بڑا اس کا مفہوم ادا ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ میدان جنگ کے اندر بندہ موجود ہو، کھڑا ہو، اس کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد رکھے تو وہ تو اور زیادہ آگے بڑھ گیا۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ حرم میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اصل بات یہی تھی، سونا چاندی خرچ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمام اعمال میں سے بہترین، نیک اعمال میں سے سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین بات جو ہے، بنیادی بات، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو کسی لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ایک شخص کی مثال دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ شخص جو اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیے، ہم میں سے کون کون مردہ ہے، کون کون زندہ ہے؟ اچھا، کئی لوگ وہ عجیب و غریب قسم کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ کوئی اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے اللہ کا ذکر بنا دیا ہے۔ اور کئی شکر الحمدللہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ بھی خود ہی بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو مزہ لے لے کے پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور اسی طریقے سے نام لیتا ہے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ہے حقیقت میں زندہ شخص۔ اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنے معاشرے میں سارے مردے ہی نظر آئیں گے، کوئی اللہ کو یاد کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کو پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے دعا کرنے کے لیے، کوئی دم درود کرانے کے لیے، کوئی سجدہ کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے۔ یہ اللہ کو تھوڑا یاد کر رہا ہے، یہ تو لالچی ہے، اپنے لالچ کے لیے پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے۔ تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی فرصت کے، ایسے ہی راہ جاتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر دی بندہ، ایسے ہی بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ ایسا بندہ ہے جو زندہ ہے حقیقت میں۔ پریشانیوں میں تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے نا، مصیبتوں میں تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے، مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں بالکل۔ لیکن اس سے ہٹ کر عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندہ بندے کی مثال ایک اور جگہ پر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے سعادت مند شخص کے اوپر، وہ کھانا کھانے لگتا ہے، پانی پینے لگتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کو یاد کیا اسے۔ کتنا سادہ سا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام، کئی لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا بیچاروں کو۔ اور ساتھ ہی پانی پیا ہے اس نے، گلاس اتارا ہے منہ سے، یا کھانا کھا لیا ہے، کھانا چبا رہا ہے وہ نگل گیا ہے، بعد میں کہتا ہے الحمدللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ مالک الملک بڑے خوش ہوتے ہیں، تو جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کیا دیں گے؟ پتہ نہیں کیا دیں گے، یہ تو مالک الملک کی مرضی ہے نا، اس نے کیا کچھ ہمیں عطا فرما دینا ہے۔ ایسے ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد نہیں نہ فرمائی کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کے لیے ہمیں زندوں میں شامل ہو جانا چاہیے، مردوں سے باہر نکل آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی مثال بھی دی ہے۔ آج ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ ہمارے گھر تو مردہ ہی ہیں، یقین جانیے، کون اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ 24 گھنٹے نیٹ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر چل رہے ہیں، موبائل ہے، لوگ مسجد کے اندر آ کر اللہ کا ذکر نہیں کسی کو کرنے دیتے۔ تو اپنے گھروں کو زندہ کیجئے، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر۔ کئی لوگ تقریریں لگا لیتے ہیں، جس کو جو مولوی پسند ہوتا ہے، کئی نعتیں لگا لیتے ہیں، اس طرح مختلف چیزیں ہیں، کوئی قوالیاں لگا لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ کا ذکر لگانے کا نہیں فائدہ، اس کو کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنی زبانوں کو تار رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ نصیحت کی ہے۔ ان کے گھر زندہ تھے، وہ خود بھی زندہ تھے، اسی لیے سرٹیفکیٹ ملا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ہم مردہ ہیں، ہمارے گھر بھی مردہ ہیں، پھر نحوست ہی پڑھنی ہے اور کیا ہونا ہے؟ اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے، اپنے وجود سے اگر ہم نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، مال بہت ہے، صحت ماشاءاللہ اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں؟ ہم مردے ہیں، ہمارے گھر مردہ ہیں، اس وجہ سے سکون نہیں۔ اگر سکون چاہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، یہ سب سمجھتے ہیں، لیکن کرتے کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، جو بھی ہمارے گھر کے افراد موجود ہیں، اللہ کے لیے ان کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ زبان پر وہ مختلف قسم کے گندے الفاظ، گانوں والے الفاظ، فلموں والے الفاظ، ڈراموں والے الفاظ، یہ ٹک ٹاک کی جو مصیبت ہے، ایک دوسرے کو یہی باتیں رات دن کرتے رہتے ہیں، تو گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کہاں سے آئے گا؟ اب تو مولوی ممبر کے اوپر، مسجد کے اندر بھی وہ گندی گندی باتیں کرنی شروع ہو گئیں، وہ اقوال زری پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیش کرنا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے زندوں کے اندر ہمیں شامل ہو جانا چاہیے۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے، اسلام کے احکامات ہی کتنے ہیں، بندہ کون کون سا کرے؟ یہ کئی لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، کون کون سا ذکر کرے جی، کون کون سی دعائیں پڑھیں؟ دعائیں اتنی ہیں، کوئی نہیں، ایسے شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، تھوڑی سی ہیں۔ اب بسم اللہ ہی پڑھنی نا ہر وقت کھاتے وقت، کون سی اتنی زیادہ آپ نے یاد کرنی ہے؟ کھانا کھا کے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھنا ہے، تو اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، بازار جاتے ہوئے بازار کی دعائیں پڑھنی ہے، اور آپ نے کیا پڑھ لینا ہے؟ تو کوئی اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے، ایسے ہی شیطان نے دھوکہ دیا ہوا۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اعمال بہت زیادہ، بندہ کون کون سا کرے، تو اس کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ حال یہ ہے، عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پر میں مضبوطی سے عمل کر سکوں۔ اچھا، صحابہ کی بھی اپنی ہی شان تھی، کیسے کیسے اللہ ان کے ذہن کے اندر بات کو ڈالتا تھا ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اگر ان لوگوں نے نہ پوچھا ہوتا تو ہم تک کیسے پہنچنا تھا؟ یہ بڑے عظیم لوگ تھے وہ، حالانکہ بہت کچھ کرنے والے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ احکامات کافی سارے ہو گئے، کوئی چھوٹی سی بات بتا دیجیے۔ ہے نا، ہمارے بھی آج کل لوگوں کا مزاج ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہو، چھوٹی سی دعا ہو، شارٹ کٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جس طرح یہ رات گزری ہے، وہ نماز پڑھتے کوئی نہیں ہے، نہ کچھ کیا ہے، رات ساری جاگتے رہے۔ آج کے جو روزہ رکھا ہوا ہے وہ جلدی سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ بس اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں شارٹ کٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ چھوٹا سا کوئی عمل بتا دیجئے، بس میں وہ کرتا رہوں اور میں بس جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تر تو سمجھتے ہیں نا، خشک ہو جائے تو سب کو پتہ ہے، خاص طور پر گرمیوں کا روزہ رکھا ہوا ہو تو خشک ہونے کا سب کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بس تر رکھنی ہے زبان۔ اب تر آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس طریقے سے گالیوں سے تر رکھتے ہیں نا سارے، یہ مارکیٹ میں چلے جاؤ، ساروں نے اپنی زبان گالیوں سے تر رکھی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے۔ سانس جس طرح ہماری زندگی کا حصہ ہے،
بالکل اسی طریقے سے اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام، اللہ کی یاد، یہ ہماری زندگی کا اس طرح حصہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں چاہیں یا ہم نہ چاہیں، کوشش کریں یا کوشش نہ کریں، ہماری زبان پر آٹومیٹک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام آنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو اس کی بڑی لذت حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اعلیٰ ترین عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ مالک الملک کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ کے لیے جہاں جہاں پر بھی آپ رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹائم نکالیں اور 2 گھنٹے سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ تو جو دعائیں ہیں وہ بھی اس سے ہٹ کر، اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، آپ کوئی بھی ذکر اٹھا لیں اس کے اندر لفظ اللہ تو موجود ہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوگا۔ جہاں بھی رہیں ہمیشہ اپنی زبانوں کو تر ضرور رکھیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو آگاہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ زیادہ سارے اعمال ہو گئے ہیں، کون سا بنیادی عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تھا بس زبان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنی ہے۔ ہم سب انشاءاللہ اللہ مالک الملک کے ذکر سے زبان کو تر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مالک الملک ہمیں ضرور بے ضرور دنیا اور آخرت کی بہت ساری سعادتیں جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جو نعمتیں اللہ نے چھپا کر رکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے دل پر خیال پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ نعمتیں صرف آخرت میں نہیں ملنے والی، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس سلسلے میں ہماری جو کوتاہیاں موجود ہیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کئی بھائی بیمار ہیں، زخمی ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ ان کو راحت عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔